نماز حضرات، گزشتہ روز ہم نے سورہ دوحہ شریف کی آیت کریمہ سنی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے معاملات میں اور ہر اس معاملے میں جس میں آپ کی رضامندی ہے وہ آپ کو راضی کر لے گا۔ اس کے بعد میں فرماتا ہے رب العالمین الم یجدک یتیما فآویٰ، تو جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی طرف راہ دی یا اپنی طرف جگہ دی، یعنی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی۔ اس کی تفسیر یہ ہے، شان نزول اس کا مفہوماً، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں، بطن مبارک میں یعنی پیٹ میں تھے، تو حمل 2 ماہ کا تھا۔ اس وقت جس وقت حمل 2 ماہ کا تھا اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے، تو اس وقت میں آپ کے والد گرامی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وصال کر گئے، وہ وفات پا گئے مدینہ شریف میں۔ جس وقت آپ حمل شریف 2 مہینے کا تھا، آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، تو جب آپ کے والد وفات پا گئے تو والد کے وفات پا جانے کے بعد میں آپ کی کفالت اور آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی تھی۔ انہوں نے پرورش کی، تو جب آپ کی عمر 4 یا 6 برس کی ہوئی تب جا کر کے آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر جب تقریباً آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد میں آپ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے لے لی، جو کہ آپ کا چچا تھا، اور یہ حقیقی اور سگا چچا تھا، آپ کے والد کا سگا بھائی ابو طالب، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس نے پھر آپ کی کفالت کی ذمہ داری پرورش کی لے لی، یہاں تک کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب تک آپ اعلان نبوت آپ نے فرمایا تھا اس وقت تک یہ آپ کے ساتھ، بلکہ اس کے بعد بھی ساری زندگی یہ آپ کے ساتھ ہی رہا اور اس نے آپ کی پرورش فرمائی۔ نتیجتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کی حفاظت فرمائی دشمنوں کے شر سے بھی اور دیگر معاملات سے بھی، اب وہ کسی کے ذریعے سے بھی۔ تو ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یہاں تک کہ اور اتنی محبت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا، بہت زیادہ، ہر معاملے میں۔ کفار قریش ہر آئے دن سرگردہ رہتے تھے، جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر تو ہر دن وہ آپ کے سینہ سوار رہتے تھے، ہر آئے دن ابو طالب کی چوکھٹ پر آنا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو وہ اس چیز سے باز آ جائے۔ وہ جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تم جس بتوں کو پوجتے ہو ان سب کو چھوڑ دو، وہ اس سے باز آ جائیں، کسی طریقے سے ان کو سمجھا لو، کیونکہ ابو طالب جو تھے ان کی پاور زیادہ تھی۔ کفار قریش بڑا خاندان تھا مکے میں، جس کے سامنے اگر بات کہہ دے تو مجال نہیں تھی کسی کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اس خاندان میں پیدا فرمایا تھا جس کی اتنی بات تھی، بڑی پاور تھی، تو کوئی اس کے سامنے رک بھی نہیں پاتا تھا ابو طالب کے سامنے۔ تو اس لیے وہ لوگ آ کر کے کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو وہ اس چیز سے پاس آ جائیں، اگر یہ مکے پر سرداری چاہتے ہیں تو ہم ان کو سرداری دے دیں گے۔ کفار قریش کہتے تھے ہم ان کو سرداری دے دیں گے مگر یہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ آپ ان سے کہو اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم ان کو بڑا مال و دولت دیں گے، غنی مالدار کر دیں گے، بے حساب ان کو دولت دے دیں گے، یا اگر یہ کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کرنا چاہتے گئے تو مکے کی ہم اچھی سے اچھی عورتیں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے، جس سے چاہے نکاح کر لیں، مگر اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنا مقصد چھوڑ دیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو جب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرداری تو چھوڑیں، یہ خوبصورت خواتین اور مال و دولت کی بات تو درکنار ہے، یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے مقصد سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ساری دنیا کی حکمرانی مجھے دے دیں پھر بھی میں اس کے بدلے میں، بظاہر یہ بات ہو رہی تھی کہ ساری دنیا کی حکمرانی مجھے دے دیں پھر بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی محبت میں محو پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑی بے پناہ محبت، بے لوث محبت کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے تمہیں اپنی طرف اپنی محبت میں خود رفتہ پایا
تو اپنی طرف راہ دی۔ کیسی محبت کرتے تھے؟ ساری ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کھڑے کھڑے، پوری پوری رات گزر جاتی تھی۔ روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نیت باندھتے تھے تو ساری رات پھر نماز میں کھڑے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم جم جاتا تھا۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے تھے تو ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم بھی جم جایا کرتا تھا۔ تو جب یہاں تک بات آئی تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی پھر پلٹ کے اس سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے حبیب سے بیعت نازل فرما دی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ چادر جو اس طریقے سے ایسے کر کے اوڑھتے ہیں یا کبھی ایسے اوڑھ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو جھرمٹ مارنا کہتے ہیں، یعنی اے چادر کے جھرمٹ مارنے والے۔ تو آپ دیکھیں کتنے اچھے الفاظ سے، کتنی محبت سے یاد فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، آگے بھی یہ پوری آیت فرمایا اے میرے محبوب، اے چادر کے جھرمٹ مارنے والے، آپ جو ہے چاہیں ساری رات عبادت کیا کریں، الا قلیلا، یا اس سے کم، یا پھر آگے آیت ہے فرمایا آپ پوری مفہوم میں اس کا عرض ہے کہ آپ ساری رات عبادت کیا کریں یا آدھی رات عبادت کیا کریں یا اس سے بھی کم عبادت کیا کریں، آپ کو اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات میں ہے کسی کو یہ پیغام کہ تم کم عبادت کرو، آپ کو مرضی ہے؟ ایسا نہیں ہے، کسی کتنے بھی، یہ صرف اپنے حبیب سے محبت ہے، کیونکہ یہ چیز بھی گوانہ نہیں کہ میرے محبوب ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیں، آپ آرام بھی کیا کرو۔ تو اپنے حبیب کے آرام کی بھی اللہ رب العالمین کو اتنی فوجدک ضالا فہدی، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یہ محبت ہے ایسی، تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی۔ اب کچھ لوگ اس بات میں اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، ہم نے جب آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، نعوذ باللہ، جیسے کہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، کبھی آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں یہی ترجمہ ملے گا۔ تو یہ غلط ہے ترجمہ سراسر، کیونکہ جو شخص پہلے اگر خود راستے پر نہیں ہے تو وہ دوسرے کو ہدایت کیسے دے دے گا؟ اور آپ تو جو خود، مثلا ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور راستے میں کہیں ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے ہمیں راستہ پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہاں کھڑے کسی شخص سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا راستہ بتائیں۔ اب اگر اسے پتہ ہے تو وہ بتا دے گا، لیکن اگر اس کو خود پتہ نہیں ہے تو وہ ہمیں کیسے بتا دے گا کہ راستہ کہاں ہے؟ دوسرے کو بتانے کے لیے پہلے خود پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ پہلے گمراہ تھے، اس کے بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دی، تو جس وقت میں نعوذ باللہ گمراہ تھے تو دوسرے کو ہدایت کیسے دے دیتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی اور بن کر کے تشریف لائے، اور ایسے نور والے کہ جس کو بھی آپ نے چھو لیا اس کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ اگر ذرے کو چھوا تو اسے اوج ثریا پہ مقیم فرما دیا۔ اگر ذرہ بھی آپ سے نسبت پا گیا، علامہ حسن کیا فرماتے ہیں؟ دھوم ذروں میں ان الشمس کی پڑ جاتی تھی، جس طرف سے بھی گزر چاند ہمارا کرتا۔ ہمارا چاند جدھر سے بھی گزر جاتا تھا، وہ جو ذرے آپ کے نالین سے ٹچ ہو جاتے تھے، پھر وہ ذرے آپس میں بات کرتے تھے، وہ کہتا تھا میں سورج ہوں، وہ کہتا تھا میں سورج ہوں، تو وہ آپس میں لڑنے لگتے تھے، کیوں سورج ہو بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین سے نسبت ہو گئی ہے، تو اب تو سورج سے بھی زیادہ چمک، تو جس کو چھوا حضور نے اس کو اوج ثریا پہ مقیم فرما دیا ہے نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، تو جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، تو پھر اپنی طرف راہ دی۔ جب ایسی محبت کرتے تھے تو اپنی طرف راہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس میں اعلان نبوت کا آپ نے، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اور دیگر اپنے قرب خاص میں اور علم ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا، دنیا و آخرت ہر شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اب حضور سب کچھ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ووجدک ضالا فہدی، اور جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔